بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اور اس وقت یہ جو دینی نشست ہوتی ہے، اس میں جو دین کی باتیں کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کی تلاش اور اس کی رضا کی جستجو میں آپ حضرات ان باتوں کو سنتے ہیں۔ دھیان سے اور توجہ سے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ عز و جل سے ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک عالم صاحب نسبت اللہ والے یہاں تشریف لائے ہوئے جامع مسجد میں تو بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آخر یہ کیسی دعا ہے، بچپن سے لے کے موت تک، اور ہر شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو مانگ رہا ہے، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو، انبیاء اور رسول ہو، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھائیے۔ تو ایسی کیسی دعا ہے کہ مانگتے مانگتے کیا وہ اب تک قبول نہیں ہوئی کہ ابھی بھی مانگی جا رہی ہے، اور موت سے پہلے بھی اگر ایک دن پہلے بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی اس دعا کو مانگ رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں جو باتیں کرتا ہوں تو اس کا مقصود خالی علم بڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ میرا تو مقصد ہے آپ حضرات سنو توجہ سے، اور جب سورہ فاتحہ میں اب عشاء کی نماز میں ہم جائیں گے، آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، تو ذرا تھوڑا سا استحضار کر کے دیکھیے اور پھر غور کیجئے کہ میں رسمی طور پر ایک روٹین بن گئی ہے زبان پہ، بس یہ دعا آتی ہے اور چلتی ہے، جیسے کہ آج ہماری نماز کی حقیقت یہی رہ گئی۔ میں نے بارہا بیانات میں پہلے ذکر کرتا رہا ہوں، گرچہ بھی ماضی قریب میں تو نہیں، بہت پہلے ذکر کیا۔ اگر مسجد میں نمازیوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ لوگ ہر دن نماز میں کتنی مرتبہ یہ اقرار کرتے ہو کہ اے اللہ، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والے آپ ہیں، جی مجھے مال دینے والے، عزت دینے والے، شادی و بیاہ نکاح کرانے والے، مجھے اولاد دینے والے، اولاد کو فرمانبردار کرنے والے، مجھے صحت دینے والے، جی صحت ہو، بیماری ہو، مرض ہو، تندرستی ہو، اور لوگوں میں عزت ہو، نام ہو، شہرت ہو، یہ جو بھی ہو، سب کچھ دینے والے آپ ہیں۔ آپ کسی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر کے نمازیوں سے پوچھو کہ بھائی تم لوگ کتنی مرتبہ یہ اقرار کرتے ہو روزانہ، کسی کا ذہن نہیں جائے گا، اس لیے کہ ایک چیز روٹین کی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ روٹین میں اور نارمل روزانہ کے زبان پہ چڑھ گئے وہ الفاظ، تو حقیقت تک ذہن نہیں جاتا، صرف اہل اللہ، اہل دل، اولیاء اللہ، اگر وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں تو ان کی لا الہ الا اللہ میں اور ہماری اس میں، اگر وہ درود بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ استغفار پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں، اس میں اور ہم میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں سے کمیت اور تعداد میں کوئی بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن کسی کے پوری زندگی کے سجدے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک سجدہ، جی تب بھی وہ سارے سجدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے عرض کیا میرا مقصود معانی، مطالب اور بہت بڑے مضامین کا بیان یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اصلاحی پہلو مقصود ہے۔ ہم روزانہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، پیدا کرنے والے بھی وہ اور پالنے والے بھی اللہ۔ یہ مضمون بہت پیارا ہے، بہت مزیدار ہے، بہت زبردست ہے، بہت پرلطف ہے، اس میں بڑا انجوائمنٹ ہے۔ اگر کسی کے دل دماغ کے، اگر کسی کے پاس، وہ قرآن کریم میں آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اگر دل ہو تو اس میں بڑی نصیحت ہے، توجہ سے سن رہا ہو تو بڑی نصیحت ہے۔ تو اسی طرح بڑی نصیحت ہے، قرآن کریم میں غور کرو، دعاؤں میں غور کرو۔ تو تخلیق اور تربیت یہ دونوں ایک ساتھ ملتی ہے۔ مجھے تو پڑھتے ہوئے لطف آ جاتا ہے کہ اللہ میں تو معدوم تھا، کوئی شے نہیں تھا، میں تھا، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک ہم تھے کہاں، زمین پر ہمارا کیا تھا بتاؤ؟
نہ مکان، نہ چیزیں، نہ جائیداد، نہ ہی بدن، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ آنکھیں، نہ کان، کچھ نہیں تھا. تو الہ العالمین اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو ہی آپ ہی میرے رب ہیں اور آپ ہی نے مجھ کو پیدا کیا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. جب ہم دنیا میں جیتے ہیں نا، زمین پہ آ جاتے ہیں اور کچھ تھوڑی آن بان شان ہو جاتی ہے، کچھ مال پیسہ مل جاتا ہے تو ہماری سوچیں فکریں بہت دور کی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں تھا اور ایک دن ایسا ہی آ جائے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کا شعر جب کبھی دل دماغ میں آتا ہے تو میں تو اس کو بہت دیر تک پڑھتا رہتا ہوں اور کبھی کئی دنوں تک زبان پہ چھایا رہتا ہے. عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں. بچہ، ذرا بڑا، جوان، بوڑھا، زندہ، مردہ، گیا ختم. اسے ہمیشہ یاد رکھو اے میرے بھائیوں اور بیان سننے والوں اور بیان سننے والیوں، ہمیشہ یاد رکھو. کل میں نے وہ میسج بھیجا تھا جو کسی کو کہ پل جھپکنے کے برابر اللہ کو ناراض کرنا یہ سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے. کیوں؟ اس ذات عالی سے کی بغاوت کر کے جنگ مول لینا اور اس اللہ کے خلاف چل کے اپنی کامیابی چاہنا کہ جس کے قبضے میں سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک. ارے ہم تھے ہی کیا. بہرحال تو میں اس پر عرض کر رہا تھا، یہ جو ربوبیت کا معنی اور مطلب ہے اور تخلیق کا پیدا کرنا رب، یہ بہت زیادہ قرآن اور حدیث میں دعاؤں میں ایک ساتھ آیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس رب کے بارے میں، پالنے والے اللہ کے جس نے تجھ کو پیدا کیا. تو عدم سے جب وجود اس نے بخشا، ہم نتھنگ تھے، نتھنگ سے تھنک کیا. اب ہماری فکریں صبح سے شام تک اپنے پلنے کے جو اسباب ہیں، مال دولت چیزیں، ان میں اتنی کھو جاتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. نمازیں چھوڑ دیں گے اور جھوٹ بول لیں گے اور دھوکے دے دیں گے لوگوں کو اور ستائیں گے لوگوں کو خالی ان چیزوں کی خاطر. تو میرے عزیزو، ابھی آج جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو ذرا سن لو. اللہ عز و جل نے یہ سورہ فاتحہ میں ہم کو ایک عظیم الشان دعا عطا فرمائی اور دعا کا انداز بھی عطا فرمایا. پہلے اللہ عز و جل کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ نبی حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بین عبدی بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا. جی ہاں، حمیدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، پھر مالک یوم الدین، میرے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی. اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس میں بھی غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. آدھی یہ ہے کہ ایاک نعبد اور آدھی میں ایاک نستعین. ولعبدی ما سأل، اور میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ مانگے گا. پھر اب ہم دعا مانگتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا طریق سکھایا. میرے پیارو بھائیو، اب جب آگے اٹھ کے فجر کی سنتیں پڑھو اور فجر کی فرض نماز پڑھو تو ذرا ایک بار دو بار زندگی میں کوشش کر کے دھیان اور توجہ سے نماز تو پڑھ کے دیکھو. کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری کے بیٹے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تو اس میں لکھا کہ میں نماز پڑھاتا تھا تو ایک دو دن جب نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ کو ملا کے پڑھتا رہا تو ابا نے ایک دن مجھ کو کہا، ویسے یعنی کہہ لیجئے مزاح بھی اور ایک نصیحت بھی، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینے چاہتے، تم اتنی تیزی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے چلے جاتے ہو. یعنی مسنون طریقہ سورہ فاتحہ کا یہی ہے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے. جی تو توجہ دھیان سے پڑھیں تو لطف ہی الگ ہوتا ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب پاکستان کے جو شیخ الحدیث اور جب نڈر اور بہت بڑے علماء میں سے تھے، نہ ڈرنے والے، وہ جب یہاں آزاد بل تشریف لائے فرماتے تھے کئی جگہ میں گیا بیانوں میں تو سب جگہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے. فرمایا میں اس لیے کرنے پہ مجبور ہوں، تم لوگ بڑی جلدی نماز پڑھتے ہو. سری نماز میں دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، ابھی میری سورہ فاتحہ بھی ختم نہیں ہوتی اور تم رکوع میں چلے جاتے ہو.
تو بہرحال میرے عزیزو، یہ سب تعریف کر کے دعا ہے کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ دعا کمال کی دعا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مرتے دم تک یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے اور مانگنی ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. بندے مومن اپنی زندگی کے آخری سانس تک رشد و ہدایت کے درجات اور وصول الی اللہ میں ترقی اور آگے بڑھتے رہنا یہاں تک کہ آگے کے درجات ملتے جاتے ہیں تو پیچھے کی زندگی کو وہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ہائے میری کس قدر ظلمتوں والی زندگی تھی، ہائے میری کتنی غفلتوں والی زندگی تھی. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں. مرتدم تک مانگیں گے. جی ایک عام ہدایت ہے، علماء نے لکھا ہے، جو پوری کائنات کو اللہ عز و جل نے دی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، ساری کائنات کو دی ہے. اسی لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر چیز نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے شاہ رفیع الدین کے حوالے سے بیان کیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو درخت ہیں یہ تو قیام کی حالت میں ہیں جی، اور جو چوپائے وغیرہ پھرتے ہیں زمین پر یہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور یہ جو پہاڑ وغیرہ ہیں یہ قعود کی حالت میں ہیں، اور حشرات الارض جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں گویا کہ یہ سجدے کی حالت میں ہیں. اور یہ ایمان والا بندہ مومن مسلم اللہ عز و جل نے اس کو ایسی جامع نماز دی ہے کہ ساری جمادات و نباتات و مخلوقات و حشرات الارض سب کی نمازیں، سب کی جو نمازیں اس کی جامع نماز ان کو دے دی. یعنی ایک بزرگ کی وہ تشریح ہے، یعنی وہ کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں ہے کہ آپ سوال کرنے لگے کون سی حدیث میں بات آئی ہے. منشا یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک شے نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے جب اٹھ کے منبر پہ تشریف لے گئے تو وہ رو رہا تھا. جی ہاں، تو اتنی ہدایت اللہ عز و جل نے ساری مخلوقات کے اندر رکھی ہے. جی اور پھر دوسری وہ ہے جو مومنین ایمان جو انسانوں اور جنات اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا رکھا. اور تیسرا اعلیٰ پیمانہ جی وہ حضرات صلحاء، اتقیاء، انبیاء، اولیاء، اللہ عز و جل نے ان کے لیے خاص ہدایت ہے. اور اس کے پھر اتنے درجات ہیں، غیر محدود درجات، اس کی لمٹ اور انتہا ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں، اللہ عز و جل کی ذات غیر محدود ہے، اس میں آپ کیفیت کے اعتبار سے ترقی کرتے رہیں گے. اسی لیے میرے عزیز و علماء نے لکھا کہ یہ دعا تو زندگی کے اخیر تک مانگنی ہے. اور ایک راز اور نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے محتاج ہیں صراط مستقیم پر جمنے میں، ثابت قدمی میں، استقامت میں. تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ الہ العالمین جو آپ نے ہم کو راہ حق دکھائی ہے اس پر ہمیں جمائے رکھیے، ثابت قدم رکھیے. جی ہم اس سے ہٹنے نہ پائیں. اسی طرح عام مومن جب مانگتا ہے تو جو کبھی گناہ کر لیا، کبھی غفلتیں ہو گئی، تو یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا کے اپنی طاعت و یاد میں لگائے رکھیے. اسی طرح دوسرا ایمان والا یہ مانگ رہا ہے گویا مجھے غفلتوں والی زندگی سے اپنی یاد اور ذکر والی زندگی دے دیجئے. اور جو اس پر آ چکا وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے غیبت والی زندگی سے حضور والی عالم حضور میں رہوں، جیسے کہ ہر وقت ایسا عالم ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت سے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں ان کو یہ مقام حضوری حاصل تھا، اس لیے ان کی چال ڈھال، حرکات، سکنات، بولنا اور ملنا جلنا سب الگ بڑا باوقار انداز. بہرحال تو اہدنا الصراط المستقیم یہ اخیر تک پڑھنی ہے میرے عزیز و بھائیو. اس میں ایک بہت اہم ترین دو باتیں خاص طور سے عرض کرتا ہوں جو دونوں ہمارے لیے سبق ہے. میں اور آپ رات دن مانگتے تو ہیں اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے، یہ نہیں مانگتے مجھ کو ہدایت دیجئے ہم کو. تو کیا آپ کے ذہن میں اپنے بچے نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، پوری امت نہیں ہوتی؟ چلو اگر پوری امت نہ ہو تو کم از کم گھر والے تو ہوتے ہیں نا. تو میرے پیارے
اگر آپ جا کے کسی سے مال مانگو، چیزیں مانگو، سامان مانگو جی، تو اس کے اسباب بھی تو اختیار کرو گے نا۔ گاڑی میں بیٹھ کے بادشاہ کے دروازے پہ جاؤ گے اور کھٹکھٹاؤ گے اور اس کے قریب جاؤ گے اور لگو گے اور مانگو گے، یہ تو کرنا ہے نا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیسے ملے گی چیزیں جو آپ کا مقصود ہے؟ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ عز و جل نے آگے فرما دیا کہ صراط مستقیم ملنے کے لیے مغضوب علیہم کے حد سے ہٹ کر کے ہوں اور ضالین سے ہٹ کر کے ہوں تو صراط مستقیم ہیں۔ ضالین کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب جانتے ہی نہیں ہیں تو بھٹکیں گے کیوں نہیں؟ ایک دو ماہ پہلے میں نے ایک قصہ بتایا، اور ایسے قصے آج زمانے میں کتنے ہیں اس میں، کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا، پہاڑوں میں کوئی رہتا تھا، لوگ جاتے تھے بڑی زیارت کرنے کے، کوئی بڑا اللہ والا ایک عالم چلے گئے، کہا ایک آنکھ پہ تو نے یہ سب پٹی پٹی باندھ کے اور بالکل اس کو بند کیا ہے اور دوسری کھلی ہے، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں کھولی کہ کہیں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو اور اس پر اللہ پکڑ نہ لے، اس لیے میں نے اس کو پٹی کو باندھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری تو نمازیں ہی آج تک نہیں ہوئی۔ وہ تھا نا جیسے وہ ایک داڑھی کٹاتا تھا، کسی نے کہا داڑھی کیوں کٹاتے ہو؟ تو کہنے لگا میں بلے ریش می تراشم بولے دل کسیرا نمی تراشم، میں داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں لیکن میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہوں اور کاٹ رہا ہوں۔ تو سامنے وہ صاحب نسبت اہل دل اللہ والے تھے، انہوں نے کہا آغا اے جناب سنو، بلے دل کسیرا نمی تراشی ولے دل رسول لامی تراشی، تم کسی کا دل کو نہیں چھیل رہے ہو لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھیل رہے ہو داڑھی کٹا کے۔ فاسقوں، فاجروں اور کافروں اور غیروں کی صورت بنا کر، حضور کی صورت کے خلاف صورت بنا کر، اتنی نفرت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسریٰ کے سفیر آئے ان سے ملتے ہوئے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ بہرحال میرے عزیزوں، تو اس لیے علم تو ہونا چاہیے، ہاں اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو دین کا علم دلا رہے ہیں یا یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں؟ آج تو کالج یونیورسٹیوں کی سب سے پہلی فکر ہے یہ زمانے میں جیے گا کیسے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ارے اور تو چھوڑو، لڑکیوں تک کو ان سے چیزوں میں لگا رکھا ہے۔ کہاں تو ایک دور وہ تھا، محدثین نے بحثیں کی ہے کہ لڑکی کو لکھنا سکھائیں کہ نہ سکھائیں، کہیں یہ فتنے کا ذریعہ نہ ہو، اور آج بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑی بڑی وہ لے کر اور مطلب اتنی ایڈوانس بن کر، تو خلاصہ بنو بھائی جو کرنا ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر۔ یہ میں نے سوال کا جواب دیا بیچ میں، بناؤ جو بنانا ہے جو کرنا ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس دعا کو ہم رات دن مانگتے تو ہیں لیکن کیا ہماری کوششیں ہیں؟ کیونکہ اس دعا کا نچوڑ کیا ہے جانتے ہو؟ اس دعا کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے دینا اپنی مرضیات و نامرضیات کا، اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے دینا۔ ایسا نہ ہو علم ہو مگر عمل نہ ہو، جیسے یہود کا حال تھا۔ یہود کے پاس علم تھا لیکن عمل نہ تھا۔ تو بندہ جب اس دعا کو پڑھ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، تو میرے عزیزو یہ بتاؤ کہ جب اس دعا کو ہم مانگتے ہیں تو خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں بھائی پیسہ تو بہت کما لیا، بھائی محنتیں تو بہت کر لی، لاؤ 1-2 گھنٹہ ذرا روزانہ نکال کے دین کا علم سیکھ لو۔ یہ مساجد ہیں اور ائمہ ہیں اور فلاں میسر ہے، نہ معلوم اللہ نہ کرے کوئی ایسی حالت آ جائے کوئی ملے ہی نہیں، پھر کون مجھے عقائد اور دین کی باتیں اور فرائض اور واجبات اور اذان اور اقامت کون سکھائے گا؟ اور اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگ رہے ہو اللہ سے، ایک طرف تو اللہ سے مانگ رہے ہو اے اللہ، یعنی اس دعا کا نچوڑ کیا نکلا خلاصہ؟ اے اللہ مجھے دین کا علم بھی دے دیجئے اور عمل بھی دے دیجئے، نہ اپنے لیے کوشش اور نہ اپنے بچوں کے لیے۔ یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ اس لیے اس میں ایک خاص نکتہ تو مجھے یہ بتانا ہے، اور دوسرا نکتہ یہ بتانا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ جو سیدھی راہ تم مانگتے ہو یہ کہاں سے ملے گی؟ انعمت علیہم، منعم علیہم، بندوں کی راہ۔ اللہ عز و جل بتا سکتے تھے کہ یہ وہ راہ ہے صراط مستقیم، الذی لا افراط فیہ ولا تفریط، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، حد سے آگے نہ بڑھو اور حد سے نیچے نہ گرو۔ لیکن اللہ عز و جل نے فرما دیا یہ راہ تمہیں تلاش کرنی ہے، منعم علیہم میرے بندے جو ہیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی راہ ہے، یعنی جاؤ ان کے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ، اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ بھی بھیجی اور کتابیں تھوڑی بھیجی، اور رجال اللہ بہت بھیجے۔ رجال اللہ اللہ کے مرد، یعنی وہ پیغمبر اور انبیاء اور رسول۔ تو میرے عزیزو اس میں اس طرف بھی بڑا قیمتی اشارہ اور صاف بلکہ واضح مضمون ہے کہ اگر سیدھی راہ چاہیے تو سیدھی راہ قیامت تک
ایک ہی صورت سے ملے گی کہ منعم علیہم جو بندے ہیں، صالحین جو بندے ہیں، صدیقین جو بندے ہیں اور اللہ کے چہیتے لاڈلے، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کی خدمت میں رہنا، ان کے مضامین سننا، جی ان سے مکاتبت یعنی خط و کتابت کا رابطہ رکھنا جہاں تک ہو سکے، اور کسی کو میسر ہو تو جو جس ملک میں ہو اور وہاں میسر ہو تو جب چھٹی ہو، جب فارغ اوقات ہوں تو جا کے خدمت میں باقاعدہ وقت لگانا، چاہے اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے، دکانیں بند کرنے پڑے اور اپنی جاب اور کام سے چھٹی لینی پڑے۔ تو اب بس خلاصہ کر لوں، جب آج کے بعد ہم اس سورت کو پڑھیں تو ذرا توجہ سے پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے۔ دعا میں بھی مزہ آئے گا، اور دعا کے مضمون کو ذہن میں رکھ کر، جی بہت سے ایک مہمان تھے، جب میں نے ان کو اس طرح تشریح کی اور کچھ باتیں بتائی، کہا آج آپ کے بیان کے حضرت والا کے یہاں کی بات ہے کراچی خانقاہ میں، آج آپ کے بیان کے بعد میں پہلی بار زندگی میں فیصلہ کر کے اٹھ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تو نکل گئے، لیکن پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو عالم بناؤں گا اور دین سکھاؤں گا۔ اس لیے کہ میں نے ان سے کہا، جس زمین پہ رہتے ہو، جس کائنات میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، جس کنٹری میں رہتے ہو، اس میں رہنا جب تک اس کے قوانین کا علم نہ ہو، ضوابط کا علم نہ ہو، رہنے سہنے کا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا علم نہ ہو، تو جینا کیسے ممکن ہوگا؟ قدم قدم پہ ٹھوکرے کھا کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑیں گے۔ تو یہ کائنات پوری اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو جاننا ضروری نہیں ہے؟ جو نہیں جانتے وہ کبھی بے پردگی میں، کبھی لڑکیوں کے چکر میں، کبھی سالیوں کے کو لے کے بھاگ گئے، کبھی ان کے یہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کو کہتے ہیں ارے دل صاف ہونا چاہیے، میاں تو مولوی ملاؤں کی باتیں ہیں۔ پھنستے ہیں پھر اور تباہی آتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی رحمت سے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور توفیق عطا کر دے، یعنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، ایسے اسباب ہمارے لیے مہیا کر دے کہ ہم جی اسی راہ پر چلتے رہیں اور ثابت قدمی دے، جمائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو، بہت فتنے ہیں آج کل، تو بڑے دھیان اور توجہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جی ہاں، جہالت کی لائن کے فتنے ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کی طرف سے بھی فتنے ہیں۔ جی اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔